کیونکہ جو اپنے یار کا ہم رنگ یعنی ہم مذہب نہیں ہوتا، اس کا عشق محض نمائش ہوتا ہے۔ شیخ سنان نے اسے کہا، تم جو کچھ کہو گی میں وہی کروں گا، اور جو بھی فرمائے گی میں اس پر عمل کروں گا۔ اے چاندی کے جسم والی محبوبہ، میں تیرا غلام بن چکا ہوں، اب اپنی زلفوں کا حلقہ میرے کان میں ڈال دے۔ لڑکی نے کہا، اگر تم جوان مرد ہو تو تمہیں 4 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے بت کو سجدہ کرو، دوسرا قرآن کو جلا دو، تیسرا شراب پیو، اور چوتھا مذہب اسلام کو ترک کر دو۔ شیخ سنان نے کہا، میں شراب تو پی لوں گا لیکن باقی 3 کام میں نہیں کر سکتا۔ آپ کے حسن و جمال کی خاطر شراب پی سکتا ہوں مگر دوسرے 3 کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے کہا، اچھا تو پھر اٹھو میرے ساتھ آؤ اور شراب پیو۔ جب تم شراب پی لو گے تو پھر میرے عشق میں مست ہو جاؤ گے۔ شیخ سنان کا لڑکی کے ساتھ بت خانے میں جانا اور شراب پی کر بے خود ہو جانا، باب نمبر 2۔ چنانچہ عیسائی لوگ شیخ سنان کو بت خانے میں لے گئے اور شیخ کے تمام مرید آہوں پغاں کرنے لگ گئے۔ وہاں جا کر شیخ نے دیکھا کہ عیسائیوں کی مجلس سجی ہوئی ہے اور میزبان لڑکی کا حسن پورے عروج پر ہے۔ چنانچہ عشق کی آگ نے شیخ کی ولایت کو جلا ڈالا اور عیسائی لڑکی کی زلف اپنا کام کر گئی۔ شیخ میں اب ذرہ بر عقل نہ رہی اور نہ ہی اسے کچھ ہوش تھی۔ بس شیخ نے وہاں جا کر ایک آہ سرد بری اور اپنے یار کے ہاتھوں سے شراب کا پیالہ غٹا غٹ پی لیا اور اس طرح اپنی مسلمانی پر پانی پھیر دیا۔ جب شراب اور یار کا عشق ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس معشوق کا عشق شیخ کے دل میں پہلے سے 1000 گنا اور بڑھ گیا۔ جب شیخ نے ایک طرف شراب کو دیکھا اور دوسری طرف اپنی محبوبہ کے چمکدار ہنستے ہوئے دانتوں کو دیکھا تو اس نے یوں محسوس کیا کہ جواہرات کی گویا ڈبے میں پوشیدہ ہیں۔ عشق کی آگ اس کے دل میں اور بڑھ اٹھی اور خون کا سیلاب اس کی پلکوں کی طرف امڑ آیا۔ اس نے شراب کا ایک اور پیالہ لے کر چڑھا لیا، گویا اس نے محبوب کی زلفوں کا حلقہ اپنے کان میں ڈال لیا، یعنی وہ اس کا غلام بن گیا۔ شیخ صاحب کے 100 کے قریب دینی کتابیں یاد تھی شیخ صاحب کو 100 کے قریب دینی کتابیں یاد تھی اور بہت سے اساتذہ سے قرآن بھی حفظ کیا ہوا تھا، مگر جو ہی شراب پیالہ میں اس کی ناف میں پہنچی تو اس کے تمام دعوے ختم ہو گئے، صرف لاف ہی لاف باقی رہ گئی۔ جو کچھ اسے یاد تھا سب بھول گیا۔ جب شراب نے اپنا کام دکھانا شروع کیا تو عقل ہوا بن کر اڑ گئی۔ تمام اسرار باطنیہ کی لذت جو اسے پہلے حاصل تھی اس کے دل کی تختی سے مٹ گئی۔ اب اس کے دل پر صرف اپنے دلبر کا عشق ہی عشق کندہ ہو گیا، اس کے علاوہ سب کچھ صاف ہو گیا۔ جب شیخ صاحب پوری طرح بدمست ہو گیا تو عشق بھی پورے زور و شور کے ساتھ چڑھ آیا اور اس کا دل عشق کی مستی سے اس طرح جوش میں آ گیا جس طرح دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ ایک طرف اسے اپنا محبوب نظر آیا اور دوسری طرف شراب اس کے ہاتھ میں تھی اور تیسرے وہ بدمست بھی ہو چکا تھا۔ چنانچہ شیخ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا، اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہا تھا اور شراب پینے کے بعد اس نے اپنے محبوب کی گردن میں ہاتھ ڈالنے چاہے۔ اس پر لڑکی نے کہا، تم عشق میں جوان مرد نہیں ہو، عشق میں صرف دعوے ہی دعوے کرتے ہو، کوئی کام نہیں دکھاتے۔ عشق اور خیریت دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ صرف کفر ہی عشق کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اگر تم نے عشق کے میدان میں پہلا قدم رکھا ہے تو پھر میری ہمدار زلفوں والا مذہب بھی اختیار کرو، یعنی میری طرح عیسائی بن جاؤ۔ میری زلفوں کی طرح کفر میں قدم رکھو، کیونکہ عشق کرنا کوئی سرسری اور سطحی کاروبار نہیں ہوتا۔ اگر میرے ہم مذہب ہو جاؤ یعنی عیسائی بن جاؤ تو پھر تم میری گردن میں ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ لو اپنا عصا اور یہ لو اپنی چادر اور اٹھو اپنی راہ لو۔ شیخ چونکہ عشق میں اسکار رفتہ ہو چکا تھا اس لیے اپنے دل کو غفلت سے تقدیر کے تابع کر چکا تھا۔ شیخ کی سابقہ حالت کچھ اور تھی، اس میں ذرہ بر اپنی ہستی کا غرور نہ تھا، مگر اب جب کہ وہ عاشق بن گیا اور مست بھی ہو گیا تو وہ اپنے روح اور اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
اسے اپنے آپ کی کوئی ہوش نہ رہی اور وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ اب اسے کسی بات کا خدشہ نہ تھا، وہ بے دڑک عیسائی بن گیا۔ شراب چونکہ بہت پرانی تھی اس لیے وہ اپنا کام کر گئی اور شیخ صاحب پرکار کی طرح سرگشتہ اور پریشان رہ گیا۔ اس طرف ایک طرف پرانی شراب تھی اور دوسری طرف عشق جوان تھا، تیسرے محبوب سامنے تھا۔ بھلا ان حالات میں صبر کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ بوڑھا شیخ سنان بری طرح پریشان حال ہو چکا تھا اور شراب کے نشے میں اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ جب عاشقی اور شراب کی مستی اکٹھی ہو جائے تو پھر سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ شیخ نے کہا، اے محبوبہ، میں اب بالکل بے جان ہو چکا ہوں، آخر تو مجھے بے دل سے اور کیا چاہتی ہے؟ بتاتا تو صحیح۔ اگرچہ میں نے ہوش کے حالت میں بت پرستی اختیار نہیں کی تھی، مگر اب میں مست ہو چکا ہوں، اس لیے تیرے سامنے قرآن کو جلاتا ہوں۔ لڑکی نے اسے کہا، اگر تم یہ کام کر دکھاؤ تو پھر تم میرے ہو اور میرے ساتھ میٹھی نیند کے مزے لینا، پھر تم میرے لائق ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ تم کچے اور خام تھے، اب جب تم پختہ ہو گئے ہو تو مزے کی زندگی بسر کرو۔ والسلام۔ جب عیسائیوں کو پتہ چلا کہ شیخ سنان نے ہمارا مذہب اپنا لیا، یعنی عیسائی بن گیا، تو وہ اسے اپنے بت خانے میں لے گئے اور اسے کہا کہ یہ لو، زینار باندھ لو۔ چنانچہ شیخ نے زینار باندھ لیا اور اپنے جبے کو آگ میں پھینک دیا، اور پھر وہ مذہب اسلام سے برگزیدہ ہو گیا۔ نہ اسے کعبے کا کچھ خیال رہا اور نہ ہی اپنی سابقہ ولایت کو دھیان میں رکھا۔ چنانچہ سال تک ایک درست عقیدہ والا اور پختہ مومن عشق کے ہاتھوں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس پر شیخ نے کہا، عشق کے ہاتھوں مجھ درویش کو ذلیل ہونا پڑا ہے اور ایک عیسائی لڑکی کا عشق اپنا کام کر گیا۔ بہرحال اے محبوبہ، تو جو بھی مجھے حکم دے گی میں اس پر عمل کروں گا۔ جو کچھ میں کر چکا ہوں، اگر اس سے بھی بدتر کام کا حکم دے گی تو اس پر بھی عمل کروں گا۔ جب تک میں ہوش میں تھا تو میں نے بت پرستی نہیں کی، مگر اب جب میں شراب پی کر مست ہو گیا ہوں تو میں نے بت پرستی بھی کی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شراب کی وجہ سے دین چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس لیے شراب کا نام ام الخبائث رکھا گیا ہے، یعنی یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ شیخ نے مزید کہا، اے محبوبہ، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ جو کچھ تو نے کہا میں نے اسے پورا کیا، اب بتا اور کون سی چیز رہ گئی ہے؟ اس عشق کی وجہ سے میں شراب پی چکا ہوں اور پھر بت کی پرستش بھی کر چکا ہوں۔ خدا کرے جو کچھ مجھے عشق کی وجہ سے دیکھنا پڑا ہے اسے اور کوئی نہ دیکھے، میری طرح عشق کی وجہ سے اور کوئی بھی دیوانہ نہ ہو، اور میری طرح عشق کے ہاتھوں اور کوئی بوڑھا آدمی اس قدر ذلیل و رسوا نہیں ہوا۔ 50 سال کے لگ بھگ میرے دل میں اسرار باطنیہ کا دریا موجزن رہا۔ عشق کا ایک ذرہ آیا اور اس سب کچھ کو میرے دل سے دھو ڈالا۔ عشق نے اس سے بھی زیادہ کیا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور یہ عشق ہی ہے جس نے تسبیح کو زنار میں تبدیل کر دیا اور کرتا ہے۔ عقل میں پختہ کار آدمی عشق کا بے حد خواں ہوتا ہے، غیب کے رازوں کو جاننے والا عشق میں آ کر سرگرداں ہو جاتا ہے۔ یہ تو ابھی ہم پر تھوڑی سی مصیبت آئی ہے، پتہ نہیں ابھی آگے کیا کیا مصیبت آئے گی۔ اور شعر ہے کچھ یوں، ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اے پیاری، چونکہ تیرا وصال ہی اصل مسئلہ ہے، اس لیے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تیرے وصل کی امید پر کیا ہے۔ میں تیرا وصال چاہتا ہوں اور تیری دوستی کا خواہاں ہوں۔ آخر کب تک تم مجھے اپنی جدائی میں جلاتی رہے گی؟ اس لڑکی نے کہا، اے بڈھے عاشق، میرے حق مہر تو بہت زیادہ ہیں اور تو بالکل فقیر ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ مجھے حق مہر میں کافی سونا چاندی چاہیے۔ تمہارا رنگ جو عشق میں سونے کی طرح پیلا پڑ گیا ہے، بھلا حق مہر کی رقم ادا کیے بغیر تیرا کام کس طرح بن سکتا ہے، جبکہ تیرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ تم اپنی راہ لو اور جاؤ، اے بڈھے، کھانے پینے کا خرچہ مجھ سے لے لو
اور میری جان چھوڑو، یعنی چلے جاؤ۔ سورج کی طرح اکیلے چلتے بنو، مردوں کی طرح صبر کرو اور مرد بنو۔ شیخ نے کہا، اے سروقِ قد والی اور چاند کے پہلوں والی محبوبہ، تمہیں اپنے وعدے پر پکا رہنا چاہیے۔ تیرے عشق میں جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اور کفر اور اسلام یا نفع و نقصان سے جو میں نے پانا تھا پا لیا۔ آخر تو اپنے انتظار میں کب تک مجھے بے قرار رکھے گی؟ تو نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ یہ شرطیں پوری کرو، میں نے وہ شرطیں پوری کر دیں، لہٰذا تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ میرے تمام مرید مجھ سے بدظن ہو گئے ہیں اور میرے دشمن بن کر میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ تیری حالت یہ ہے اور میرے مریدوں کی حالت یہ ہے کہ اب بتاؤں میں کیا کروں؟ اب میرے پاس دل ہے نہ جان، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ محبوبہ، اگر تیرے ساتھ مجھے دوزخ میں جانا پڑے تو میں یہ بھی پسند کروں گا، بجائے اس کے کہ میں تیرے بغیر بہشت میں جاؤں۔ آخر کار جب شیخ سنان نے اس طرح کی باتیں کہیں تو اس محبوبہ کا دل بھی شیخ کے ردود غم سے بھر آیا اور رونے لگی۔ اے میرے عاشق ناتمام، میرے حق مہر یہ ہے کہ تم 1 سال تک میرے سور چلاؤ۔ جب سال گزرے گا تو میں تم سے شادی کر لوں گی اور ہم دونوں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ شیخ نے اپنے محبوبہ کے حکم کو آمنا و زد قناع کہا، کیونکہ محبوبہ کے حکم سے سرتابی نہیں کی جا سکتی۔ العرض شیخ سنان جو کعبہ کے بزرگ تھے، وہ بہت بڑے پیر بھی تھے، 1 سال تک سور چرانے کی شرط کو مان گئے۔ دراصل ہر آدمی کے وجود میں سینکڑوں سور خواہشات نفسانی ہوتے ہیں، اس لیے یا تو اس سور کو مارنا چاہیے یا زنار باندھ لینی چاہیے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کے خطرات سے صرف شیخ سنان کو واسطہ پڑا تھا اور بس، حالانکہ ہر ایک آدمی کو جب وہ سلوک کی راہ پر چلتا ہے تو اس قسم کے خطرات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے سور کا پتہ نہیں ہے تو سخت معذور ہیں، کیونکہ تو ابھی مرد راہ نہیں ہوا۔ اے جوان مرد، جب تم اس راستے میں قدم رکھو گے تو راستوں میں ہزاروں سوروں اور ہزاروں بتوں کو دیکھ لو گے۔ اپنے سور کو قتل کرو اور عشق کے صحرا میں اپنے اندر کے بت کو جلا ڈالو، ورنہ پھر تمہیں بھی شیخ سنان کی طرح ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ قصہ کوتا یہ کہ جب شیخ سنان نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تو سارے ملک روم میں خوشی منائی گئی اور ہر جگہ یہی تذکرہ ہونے لگا۔ آخر کار شیخ سنان کے تمام مرید عاجز آ گئے اور سخت پریشان ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شیخ تو عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ سب کے سب اس کی بدقسمتی کو دیکھ کر اس کے غم میں اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک ذرا عقل مند مرید تھا، شیخ سے کہنے لگا، ہم آج واپس کعبہ میں جا رہے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ ہمیں دل کا راز بتائیں، کیا ہم بھی آپ کی طرح عیسائی بن جائیں اور اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کی آماجگاہ بنا لیں؟ ہم آپ کو یہاں تنہا چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کہیں تو ہم بھی آپ کی طرح زنار باندھ لیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ چونکہ ہم آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے اس لیے جلد یہاں سے چلے جائیں گے اور واپس کعبہ میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ کم از کم آپ کی جو حالت ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں پہنچ کر یہ تو نہیں دیکھیں گے۔ شیخ نے کہا، میں خود درد غم میں مبتلا ہوں، اس لیے جہاں تمہارا دل چاہے جلدی چلے جاؤ۔ جب تک میری زندگی ہے میری جگہ یہی بت خانہ ہے اور میرے لیے یہی عیسائی لڑکی ہی روح افزا کافی ہے۔ اور بس، تم میرے غم کو چونکہ نہیں جانتے اس لیے میری طرف سے تم آزاد ہو، کیونکہ میں یہاں ایک سخت مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اگر تم بھی میری طرح اس مصیبت میں گرفتار ہوتے تو پھر اس غم میں میری غمگسار ہوتے۔ اے میرے پیارے دوستو، تم واپس چلے جاؤ، میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر میرے متعلق لوگ پوچھیں تو سچ بلا کم و کاس بتا دینا، میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کیوں پریشان ہوں۔ میری آنکھیں خون آلود ہیں اور میرا منہ زہر سے بھرا ہوا ہے، میں قہر کے اژدہا کے منہ میں آ چکا ہوں۔
تقدیر کے ہاتھوں اسلام کے ایک شیخ کو وہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے جسے کوئی کافر بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے دور سے عیسائی لڑکی کا چہرہ دکھایا گیا جس سے میرا عقل اور دین اور میری ساری پیری بے صبری ہو گئی۔ اس کی زلف میرے حلق میں حلقہ بن کر اٹک گئی اور اب یہ چرچا زبان زد عام و خاص ہو چکا ہے، لہٰذا اگر کوئی مجھے ملامت کرتا ہے تو اسے کہو میری طرح اس مصیبت میں ذرا گرفتار ہو کر دیکھو۔ میں ایک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہوں جس کا کوئی سر ہے نہ پاؤں۔ اس خطرے سے کوئی شخص بھی جان نہیں بچا سکتا۔ شیخ سنان نے اتنا کہا اور تمام مریدوں کو خیر آباد کہہ کر سوروں کو جلانے کے لیے چراگاہ میں لے گیا۔ تمام مرید اس کا غم سن کر رو پڑے، کبھی مرنے لگتے، کبھی رونے لگتے۔ آخر کار وہ سب کعبہ کی طرف چل پڑے، حالانکہ ان کے جان جل رہی تھی اور جسم پگھل رہا تھا۔ ان کا شیخ اکیلا روم کے ملک میں رہ گیا۔ جب اس نے دین اسلام کو خیر آباد کہہ کر عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ الغرض جب سب مرید حرم شریف پہنچے تو بالکل خاموش رہے اور اس راز کو تشت ازبام نہ کیا۔ سب شرم و حیا سے حیران تھے اور سب ایک گوشہ تنہائی میں چھپے رہے کہ کسی کو کہیں تو کیا کہیں اور بتائیں تو کیا بتائیں۔ شیخ سنان کا کعبہ میں ایک یار غار تھا اور وہ ان کا بہت ہی عقیدت مند تھا۔ وہ بہت ہی دور اندیش اور عقل مند تھا۔ وہ شیخ سنان کے سابقہ باطنی حالات اور درجات سے واقف تھا۔ جب شیخ سنان نے کعبہ سے روم کی طرف سفر کیا تھا تو اس وقت کعبے میں نہ تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس کعبہ میں آیا تو اس نے شیخ سنان کے خلوت سر حجرہ کو خالی پایا۔ اس نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا، چنانچہ دوسرے مریدوں نے ان سے تمام حالات سے آگاہ کیا، شیخ پر تقدیر کے ہاتھوں کیا گزری اور وہ کس بکتا میں پھنس گئے۔ اسے تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح شیخ سنان کو ایک عیسائی لڑکی کے چہرے نے جکڑ رکھا ہے اور کس طرح ہر طرف سے ان کے ایمان پر حملے کیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب ان کے عشق نے زلف اور خال کے ساتھ بازی لگا رکھی ہے اور انہوں نے اپنا چوغا جلا ڈالا ہے اور ان کی حالت دگرگوں ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس وقت سور چلا رہے ہیں اور آج کل انہوں نے اپنی کمر پر زینار بھی باندھ رکھا ہے، یعنی کافری کی رسم کو اپنا لیا ہے۔ اگرچہ شیخ سنان دین میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے مگر آج کل وہ بوڑھے پادری معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے پادریوں کا سا لباس اور حلیہ اپنا رکھا ہے۔ جب شیخ سنان کے اس یار غار اور ان کے بڑے معتدد نے یہ سارا قصہ سنا تو غم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس نے رونا شروع کیا۔ پھر اس نے دوسرے تمام مریدوں سے کہا، اے گناہ گارو، تم وفاداری میں نہ مرد ہو نہ عورت ہو۔ ہمارا پیارا پیر اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا پڑا ہے اور تم کیسے مرید ہو کہ اس کا کچھ کام نہ آئے، حالانکہ ایسی مصیبت میں ہی یار کام آتے ہیں۔ اگر تم اپنے پیر کے خیر خواہ تھے تو تم اس مصیبت میں اس کے ساتھ کیوں نہ رہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کیسے مرید تھے اور تم نے وفاداری اور حق گزاری کا کیسے ثبوت دیا؟ یہی کہ اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے آئے ہو۔ اگر شیخ نے زینار باندھے تھے تو تمہیں بھی زینار باندھ لینے چاہیے تھے، جان بوجھ کر اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا تھا۔ خواہ تم سب کو عیسائی بھی بننا پڑتا تو عیسائی بن جاتے۔ جو کردار تم نے ادا کیا ہے، دوستی اس کو نہیں کہتے، اس کے مواقف بھی نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ تم نے کیا ہے اسے منافقت کہتے ہیں۔ ہمیشہ یار کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، خواہ وہ کافر بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مصیبت کے وقت ہی تو اصل دوستوں کی پہچان ہوتی ہے، خوشی کے وقت تو ہزاروں یار بن جاتے ہیں۔ جب تمہارا مرشد مگرمچھ کے منہ میں چلا گیا تو پھر تم اپنی عزت و ناموس بچانے کے لیے اس سے بھاگ آئے ہو۔ عشق کی بنیاد ہی بدنامی پر ہوتی ہے۔ جو اس بدنامی سے ڈرتا ہے وہ خام اور کچا ہے۔
اس پر سب مریدوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم یہ سب باتیں کئی بار شیخ سنان کو کہہ آئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ باتیں اس سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے اس بات کا بھی پکا عزم کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ خوشی اور غمی میں باقی زندگی گزاریں گے، اور ہم اپنی پیری فقیری کو ترک کر کے ذلت اور رسوائی خریدنے کے لیے تیار تھے، اور دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے پر بھی تیار تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا پیر شیخ سنان کی رائے یہ تھی، ہم سب اس کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ چونکہ ہماری دوستی اور خیر خواہی سے شیخ اپنا کوئی فائدہ نہ دیکھا، اس لیے اس نے ہمیں جلدی واپس چلے جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ ہم نے اس کے حکم کے مطابق واپس چلے آئے ہیں۔ ساری بات ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دی ہے، اور اگر کوئی بات مخفی نہیں رکھی۔ پھر اس یار غار نے تمام دوسرے مریدوں سے کہا کہ اب اللہ کے دروازے پر جانے کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہیں ہے، اس لیے سب اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اور ہر ایک اسی کے آگے اپنی فریاد کو بڑھ چڑھ کر پیش کرے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری بے قراری دیکھیں گے تو تمہیں اپنا مرشد بغیر مزید انتظار کے مل جائے گا۔